اب ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں، آپ کی نظر میں پاکستان امریکہ تعلقات پہ اس کا کیا اثر پڑنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت فرق پڑے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ۔ وہ اسی طرح ہی رہیں گے، وہ ایک جنرل پالیسی ہوگی، انہوں نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ انفارچونیٹلی پاکستان نے پچھلے 40 سال میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ یہ کسی کے لیے یوزفل نہیں ہے۔ اٹ کین بی یوزڈ ایز سم تھنگ ٹو فیچ، کہ جاؤ وہ لا کر دے دو، لیکن اس کے ساتھ تعلقات بنانے سے کوئی فائدہ، اگر فرض کرے اگر کوئی آپ صحیح معنوں میں دیکھیں کوئی ملک وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں بنائے گا؟ پاکستان نے 40 سالوں میں جو ہمارے حکمران رہ چکے ہیں پچھلے 40 سال میں، مینلی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کی ایسی کیا چیز ہے پاکستان کے اندر کہ جس کے لیے کوئی آ کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے بنائے گا؟ 1980s میں وہ ابھی آپ PIA کی بات کریں۔ محمد صاحد معذرت کے ساتھ، پاکستان ایک مسلم ورلڈ کے واحد نیوکلیر پاور ہے، اس خطے میں واقع ہے جہاں ارد گرد 3 نیوکلیر پاور اور موجود ہیں، اس کی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ ساری دنیا اس کو مانتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان سب سے بڑا جو پاورفل جو فوج جس کی ہے، پاکستان جو جیو پولیٹیکل سچویشن ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ہر طرف سے ہے، اس طرف سینٹرل ایشیا، نیچے گرم پانی ہے، اس طرف یہ، اس طرف وہ ہے، تیل کے خزانے۔ لیٹس کم ٹو دا پریکٹیکل ورلڈ۔ پریکٹیکل ورلڈ میں واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ کیا ہو رہا ہے؟ نہ پاکستان میں کوئی سچ بولتا ہے، نہ پاکستان میں قانون ہے، نہ پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں کسی کی رسپیکٹ ہے، کسی ایماندار بندے کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ جو ایماندار بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یا کیا بیوقوف آدمی ہے۔ جو جتنا بڑا بے ایمان ہے اس کو اتنی بڑی پوزیشن مل رہی ہے۔ جو جس طریقے سے ہم لوگ جوڈیشری کے اندر جوڈیشری کو ہی انڈرمائن کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم پاکستان کے ایک سسٹم کو انڈرمائن کر رہے ہیں، مجھے ایک بات جی کون اس طرح کی جگہ پہ فیل کرے گا کہ یار میں آگے کرتا ہوں؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ جا کے انڈیا نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ 1980 میں پاکستان سے زیادہ غریب تھا انڈیا۔ آج انڈیا کہاں ہے؟ محمد صاحب، یہ اسی 40 سال کے عرصے کی بات ہے جب آپ کے لیڈر امریکہ گئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ میں ورلڈ کپ ایک دفعہ پھر جیت کے آیا ہوں۔ تو پاکستان کی کوئی اہمیت تھی تو ورلڈ کپ وہ جیت کے آئے تھے، پاکستان کے ہی وزیر اعظم کے طور پر ورلڈ کپ جیتا تھا انہوں نے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں پاکستان جب سے ہمارے اوپر بھکاری لیڈر ہے، پاکستان سب سے زیادہ بھکاریوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ڈو یو نو دیٹ کہ پاکستان سب سے زیادہ بھکاریوں کو سعودی عرب نے پاکستان سے، دبئی نے پاکستان سے ویزے بند کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بغیر بیوی کے آپ کو ویزا ہی نہیں ملتا، اور اگر آپ ویزے لے لو اور سینیٹر صاحب دیکھیں، یہ اپنی جگہ پہ یہ حقائق ہیں۔ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب 2 چیزیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ ٹرمپ کیا امریکہ جو ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہی لوگوں نے یہ تاثر پھیلایا، خاص طور پر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد آپ کے لیڈر کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اس میں، اس تاثر میں کس حد تک حقیقت ہے اور آپ کتنے پر امید ہیں؟ اچھا، دیکھیں، اس طرح ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ ایک پرومس کیا، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام یا کسی جگہ پہ جو ہم سب نے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر جیتا تو میں یہ کروں گا۔ وہ ٹرمپ جانے اور ٹرمپ کے ووٹرز جانے، ان کے لوگ جانے، ٹرمپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے ووٹ لینے کے لیے کہ وہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر یہ لڑائی بند کرے گا۔ اس نے اوروں سے وعدہ کیا، اس نے اپنے الیکشن کمپین میں بہت ساری چیزیں وعدے کی ہیں، جسٹ لائک اینی ادر پولیٹیشین اس نے بھی وعدے کیے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ لوگ، لیٹس سے جب کمیلا ہار گئی
تو اس نے ایک آنریبل طریقے سے اپنی ہار کو ایکسیپٹ کیا. اس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اگلے دن وہ نہیں چینج کیے, اس نے وہ ساری چیزیں نہیں کی جو یہاں پہ ہوئی ہیں. تو وہاں پہ اگر اس طریقے سے بات ہوتی ہے, ایک اس نے کہا کہ میں آنریبل طریقے سے اپنی ہار مانتی ہوں, تو یہاں پہ تو کوئی آنریبل طریقے سے مانتے ہی نہیں ہے سوائے 3 4 5 ایسے ہمایوں صاحب گزارش یہ ہے سر, سوال دیکھیں, بات یہ ہمایوں صاحب بات یہ ہے, اب آپ کا ایک پارٹی نیریٹو, پارٹی ایجنڈا, آج کا پارٹی کنٹینٹ اپنی جگہ ہوگا. ہم آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, ہم آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں, جو ریلیونٹ کویسچن ہے اس کو اگر آپ آنسر کریں تو آسانی ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے پی ٹی آئی کے حلقے جو تاثر دے رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور آپ کا لیڈر باہر آ جائے گا اور پاکستان میں آ کے معاملات میں وہ مداخلت کرے گا یا کوئی فون کال آئے گا, جبکہ علیمہ خان اس کو تردید کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کوئی ابو تو نہیں ہے ہمارا. تو کیا ہے حقیقت, کیا ہے؟ کیا بتاؤں نا, میں اوپر نہیں بیٹھا ہوا اور نہ کسی کو بیٹھنا چاہیے, میں اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. وہ اگر ٹرمپ نے کسی کو پرومس کیا تو وہ ٹرمپ کا پرومس ہے, ان لوگوں سے پرومس ہے, اس کا ہم سے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں کے جو پاکستان کے اندر ہے ان سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے, ہے نہیں. وہ اپنی جگہ پہ دیکھیں, سفارتی طور پہ اگر وہ لوگ کچھ کرتے ہیں اپنے طور پہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے لوگوں سے پرومس کیا, اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو دیر شوڈ بی anything like that. وہ ان کا یہ آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ہم نے سنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو وہ عمران خان کے لیے بات کریں گے, بس یہ اس نے کہا ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں جی. یہ فرمائیں کہ اب 9 نومبر آ گیا, آپ کی کیا تیاریاں ہیں اور یہ جلسے کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ جلسہ ہوگا, یہ دھرنا ہوگا, یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں اس طرح ہے, جو مجھے سمجھ آئی, ابھی مجھے اس کا فل ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ہم اس کے خلاف پہلے بھی نکلے تھے, اب بھی نکلیں گے. اس دفعہ ہم لوگ, میرا نہیں خیال جو وہاں پہ بات بن رہی ہے کہ ہم کوئی جلسہ کریں گے یا ہم کریں گے, ہم وہاں آ کے مطلب ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ دھرنا کریں گے یا ایک قسم کا ہم اس طرح احتجاج کریں گے کہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. اور کیا ہے, دیکھیں ہم مثال دیتے ہیں, جب ہم پیرل کھینچتے ہیں امریکہ کے ساتھ, امریکہ کے اندر جب ہم نے سنا ہے کیپٹل ہل کے بارے میں, تو کیپٹل ہل میں فوراً ہی انہوں نے وہ سی سی ٹی ویز نکالے, جن لوگوں نے جو توڑ پھوڑ کی تھی اور سامنے پہچانے گئے تھے ان کو سزا مل گئی, جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا ان کا نام یا ان کے جیو فینسنگ وغیرہ بھی تو ان کو کوئی سزا نہیں ملی. ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو ان کو سزا دے دو, اگر پروف نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو. دیٹس آل, دیٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یہ ہم کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ, ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو کہ تقریباً 80 کے قریب ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ان کے ساتھ باقی جو ہیں, اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, وہاں پہ سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا محمد صاحب یہ فرمائیں کہ ہمیں پنجاب میں تو کوئی خاص تیاری نظر نہیں آ رہی. کتنے لوگ آپ اکٹھے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کتنی توقع کرتے ہیں؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہتے ہیں جب تک 4-5 لاکھ لوگ نہیں نکلیں گے ہماری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. دیکھیں ان پریکٹیکل میں 4-5 لاکھ کی تو بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ بندہ بھی نکل آئے تو 1 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے. 1 لاکھ بندہ بہت ہوتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب ہم جلسے ارینج کرتے تھے پی ٹی آئی میں, تو جو 60-70 ہزار کا جلسہ ہوتا تھا یا 1 لاکھ کا جلسہ ہوتا تھا, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ہے. وہاں پہ ہم لوگ جب کرتے تھے تو ہم اس کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, سیٹلائٹ پکچر لے کے پر بندے کے لحاظ سے کہ کتنا بندہ ایک جگہ گھیرتا ہے, اس لحاظ سے ہم دیکھتے تھے. پھر ہم اس لحاظ سے اس جگہ پہ لائٹیں لگاتے تھے. تو ہم بعض دفعہ جب ہم نے 2 لاکھ بندوں کے لیے کیا تھا تو ڈی چوک سے لے کے تو آلموسٹ آپ یہ سمجھے کہ یہ جو سنٹورس کا پل ہے تقریباً وہاں تک بات چلی گئی تھی. یہ ٹھیک ٹھاک بڑی جگہ ہوتی ہے. 2 لاکھ بندہ مذاق نہیں ہوتا, 1 لاکھ بندہ مذاق نہیں ہوتا, 4 لاکھ تو بہت بڑی بات ہے. چلیں یہ دیکھتے ہیں ہمایوں صاحب, بہت بڑی بات ہے. ہمایوں صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کا آئینی جمہوری حق بھی ہے, لیکن دوسری جانب بلکہ آپ تو پچھلے کئی سالوں سے احتجاج ہی کر رہے ہیں, لیکن کے پی کے میں اساتذہ نکلتے ہیں, ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, اپنے مطالبات رکھتے ہیں اور آپ کی سرکار ان کو معطل کر دیتی ہے. تو اگر آپ کا احتجاج درست ہے تو ان کے احتجاج پہ ان کو معطل کیوں کیا گیا؟
देखिए मुझे नहीं पता कि उनका एहतजाज किस लिहाज से था, लेकिन मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अगर असातिज़ा या कोई शख्स भी अपने हक के लिए बाहर निकले तो उसको मुअत्तल करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर इसके साथ मुझे चूंकि डिटेल्स नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता मैं, लेकिन इन प्रिंसिपल आपसे बात करता हूँ। इन प्रिंसिपल ये है कि किसी भी शख्स को अगर वो अपने हक के लिए निकला हुआ है, उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, हम शुरू से ही एहतजाज कर रहे हैं और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क के साथ जो हशर हुआ है, उसके लिए एहतजाज के अलावा और क्या कर सकते हो। बाकी इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने एक एक सिस्टम के अंदर सरे कर गए, इन लोगों ने एक एक जगह पे हर किस्म के जो क्या कह सकते हैं, जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों को वहां बिठा दिया। गलत फैसले हर जगह पे हो रहे हैं, तो इसके लिए एहतजाज भी करना है, इसके लिए बाहर भी निकलना है, इसलिए इसके लिए हमें अपने आप को बदलना है। हम जब अपने आप को बदलेंगे, हमारे हुक्मरान खुद ही बदलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कुरान में कहा है कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे हुक्मरान, तो आओ हम अपने आप को बदले ताकि हमारे हुक्मरान बदल जाएं। आओ हम अपने आप को सच बोलना सिखा दें ताकि हमारे हुक्मरान सच बोलना सीख जाएं। आए हम खुद मेहनत करें ताकि हमारे हुक्मरान भी मेहनत करें। तो सबसे बड़ी बात ये है अपने अंदर लाओ, अपने अंदर चेंज हो, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आप अपनी डेस्टिनी बदल देते हो, आप अपना फ्यूचर बदल देते हो। तो ये हम सबको करना पड़ेगा और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रखें, इसके साथ एक ही बंदा है जो ये सारी चीजें हमारे लिए हमारे साथ आगे एज अ लीडर कर सकता है, और वो एक ही बंदा है। आज उसको इन लोगों ने बेजा हब से बेजा में रखा हुआ है।